عرب جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ کی پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی۔ گو دین ابراہیم کے پیروکار تھے، لیکن اس کی صورت بالکل ختم ہو چکی تھی اور توحید کا رخ نازیبا شرک اور بت پرستی کے اوہام میں چھپ چکا تھا۔ وجود وحد کے ساتھ بہت سے نقار ساز شریک ہو چکے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بتوں کو مطہر خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ سینکڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان میں لات، منات، حبل اور عزا زیادہ باعظمت تھے۔ حبل خاص طور پر خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ تمام عرب ان کی پرستش کرتے تھے۔ قبائل کے بت علیحدہ علیحدہ تھے۔ ان بتوں کے نام پر سانپ چھوڑے جاتے تھے، ان پر انسانوں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ بتوں کے نام کے تیروں کے ذریعے قرآن اندازی ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ سینکڑوں لکڑی اور مسالے کے خانہ ساز اور خانگی آلات تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائج تھے۔ ربیہ و غسیان عیسائی تھے۔ قضایہ میں عیسائیت کا اثر تھا۔ حمیر، کنانا، بنو حارث اور کندا یہودی تھے۔ بنو تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا۔ بعض قبائل میں ستارہ پرستش رائج تھی۔ ان مذہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات اور عقیدے پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن حشر و نشر، سزا اور جزا کو نہ مانتے تھے۔ بعض انبیاء کے منکر تھے، غرض کوئی ایسا عقیدہ اور خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ رہا ہو۔ ضعیف الاعتقادی نے کئی قسم کے ابہام، خرافات وبا کی طرح پھیلا دیے تھے۔ اخلاقی حالت مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خون ریزی فطرت میں شامل تھی۔ معمولی بات پر لڑائی چھڑ جاتی تھی جس کا سلسلہ کئی نسلوں تک جاری رہتا تھا۔ عربوں کی خانہ جنگیاں ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہے۔ اپنی ہیبت اور درندگی سے مجرموں کو نہایت درد انگیز سزائیں دیتے تھے۔ شراب نوشی سر عام تھی۔ عرب کے ہر گھر میں شراب خانہ تھا۔ بد مستی میں مال و دولت، ننگ و ناموس سب قربان کر دیتے تھے۔ جوا بازی عام تھی۔ گھر کی دولت حتیٰ کہ عورت تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خوری بھی یہودیوں کے فیض سے داخل ہو چکی تھی اور سود در سود سے مقروض کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ بعض قبائل کا مستقل پیشہ تھا۔ فسق و فجور اور بے حیائی بے شرمی ہنر بن چکی تھی۔ بڑے بڑے شرفاء اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق کی داستان فخری عام مجمع میں مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے۔ زنا کوئی عیب نہ تھا، عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی، عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح جتنی عورتیں چاہتے رکھ لیتے۔ عالمگیر ظلمت میں جب ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، کہیں نور حق کی کرن نظر نہ آتی۔ اللہ کی مخلوق تعلیمات الہی کے ساتھ انسانی اخلاق اور شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا۔ ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لا سکے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ اسی وقت اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔